جو شخص محرم کی پہلی تاریخ کو 113 مرتبہ بسم اللہ اس طریقے سے کاغذ پر لکھ کر اپنے پاس رکھے، ہر قسم کی آفتوں مصیبتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ پورا سال اللہ تبارک و تعالیٰ آفات اور مصائب سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ چونکہ محرم جو ہے یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور پہلی تاریخ کو جب آپ بسم اللہ جو ہے اس طریقے سے لکھ کر آپ اپنے پاس رکھیں گے 113 مرتبہ بسم اللہ کاغذ پر لکھ کر آپ اپنے پاس رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پورا سال آپ کی حفاظت فرمائیں گے، مصیبتوں سے، آفتوں سے، ہر قسم کی شرور اور فتن سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور یہ نہایت مجرب وظیفہ ہے، بہت سارے لوگوں نے اس کا تجربہ کیا ہے، اور یہ بزرگوں کے تجربات میں سے ہے، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اب بہت سارے ساتھی شاید یہ کہیں کہ یہ کس حدیث سے ثابت ہے، تو یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ بزرگوں کے تجربات سے ثابت ہے۔ بزرگوں نے اس پر تجربہ کیا ہے، جن جن کو بتایا ہے اللہ نے ان کو فائدہ پہنچایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی ہے ہر قسم کی مصیبتوں اور آفتوں سے۔ تو یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس پر آپ عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ مفتی شفیع علیہ رحمہ نے جواہر الفقہ کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 187 میں انہوں نے نقل کیا ہے کہ جو شخص محرم کی پہلی تاریخ کو 113 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری کی پوری کاغذ پر لکھ کر رکھے اپنے پاس، یعنی ایک تو ہے صرف بسم اللہ لکھنا، بسم اللہ نہیں بلکہ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم آخر تک، بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری 113 مرتبہ کاغذ پر لکھ کر اپنے پاس رکھے گا، آفات اور مصائب سے جو ہے محفوظ رہے گا، اور فرمایا کہ یہ نہایت مجرب ہے۔ تو چونکہ یہ بزرگوں کے تجربات میں سے ہے، اور مفتی شفیع علیہ رحمہ نے اپنی کتاب جواہر الفقہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 187 میں اس کو نقل کیا ہے، تو آپ اس کو جو ہے بزرگوں کا تجربہ سمجھ کر اس پر آپ عمل کر سکتے ہیں۔ آج جو ہے محرم کی پہلی تاریخ ہے، آپ جو ہے کاغذ پر 113 مرتبہ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ اپنے پاس رکھیے، انشاءاللہ اگلے محرم تک یعنی پورا سال اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور اس کو سنت یا لازم سمجھ کر نہیں بلکہ اس کو جو ہے بزرگوں کا تجربہ سمجھ کر آپ اس پر عمل کریں گے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ سنت نہ سمجھیں، اس کو لازم نہ سمجھیں، ورنہ جو ہے پھر فائدہ نہیں ہوگا بلکہ الٹا گناہ ہوگا، کیونکہ یہ تو کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس لیے اس کو آپ سنت نہ سمجھیں، بزرگوں کا تجربہ سمجھ کر آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ مفتی شفیع علیہ رحمہ نے اس کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ مجرب ہے، تو لہٰذا آپ اس کو جو ہے بزرگوں کا تجربہ سمجھ کر اس پر عمل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ فائدہ ضرور ہوگا۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔